الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے کہ ہر نماز میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو آیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کہ جو دنیا میں سب سے بہتر جگہ ہے، سب سے بہتر یہ خانہ کعبہ کہ جہاں جا کر کے ایک حاجی یا معتمر طواف کرتا ہے، جس کے 7 چکر لگاتا ہے، طواف کیے بغیر جس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ خانہ کعبہ کہ مقدس گھر ہے اللہ کا، اور اس گھر کے بارے میں چونکہ یہ مکہ جو حدود حرم ہے یا یہ جو کعبہ ہے اس کے ارد گرد کے جو اماکن ہیں نا، اس کو اللہ رب العالمین نے حرام گردانا ہے، حرام کیا ہے۔ حرام سے مراد کہ اس جگہ میں نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، نہ کوئی گری پڑی چیز اٹھا سکتا ہے، الا کہ کوئی پہچان کروانے کے لیے اگر اٹھاتا ہے کہ امانت خانے میں جمع کر دے یا دے دے کہ یہ کس کا سامان ہے یا کس کی یہ چیز ہے، تو اس نیت سے اٹھا سکتا ہے، ورنہ سونا چاندی بھی ہو پھر بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، شکار بھی نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ درخت وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس خرغاس کے بارے میں کہ جس سے کیا ہے کہ گھر بناتے ہیں، چھت پہ ڈالتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر، اس کی اجازت ہے۔ تو خانہ کعبہ کہ اس کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک حرام کیا ہے۔ اور کب کیا؟ آسمان و زمین کو جب بنایا، جب پیدا کیا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس کو حرام ٹھہرایا اور اس کی حرمت قیامت تک رہے گی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھڑی کے لیے، دن کے ایک حصہ میں گھڑی کے لیے حلال کیا تھا فتح مکہ کے موقع سے، باقی پھر حرام کر دیا، اور قیامت تک وہاں جا کر کے لڑائی جھگڑا کرنا، خون و خرابہ کرنا یا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ یہ خانہ کعبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو چونکہ پہلے نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 16-17 مہینے جب وہاں ہو گئے، تو تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ قبلہ چینج کر لے۔ اور وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، تو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ کچھ اور ہو، کوئی اور ہو، یعنی خانہ کعبہ چاہتے تھے آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قریب ہم اس کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ پھر اللہ نے حکم دیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرہ کو مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اور مسلمانوں کو حکم ہوا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ قبلہ، یہ جو مسجد ہے، یہ خانہ کعبہ، چونکہ خانہ کعبہ کے بارے میں جانیں گے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا، اس کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی۔ تو خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ یہ پہلا گھر ہے، یہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا یا جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے جو مکہ میں، بکہ میں ہم، مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، بکہ میں جو لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ یہ جو گھر ہے رحمت اور برکت کا باعث ہے، جو لوگوں کے لیے یہ پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے۔ یہ خانہ کعبہ ہے۔ کب بنایا، کس نے بنایا، نہیں بنایا، تو اتنا جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے نہیں بنایا، بلکہ کسی کے تھرو کسی کو حکم دیا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا یا بنوایا اس گھر کو۔ اس کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی ہے، کس نے بنایا ہے، تو اس سلسلے میں آپ جائیں گے تو علماء کے ہاں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے بنایا۔ تو بعض نے یہ کہا ہے، چونکہ ان قولوں میں سے جو مشہور اقوال ہیں وہ تین ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فرشتوں نے بنایا یا فرشتوں نے اس کی تعمیر کی،
فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یہ تینوں قول ہیں۔ کچھ علماء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، یہی اس کے بنانے والے ہیں، جبکہ دوسرے کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس قول کو راجح قرار دیا ہے، اس بنیاد پر راجح قرار دیا ہے۔ اور دیکھیے یہاں میں شروع میں ہی بتا دوں کہ چاہے جس نے بھی بنایا ہو، اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس جو دلیل ہے اس بنیاد پر بیان کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تجدید کیا، نیا کیا ہے۔ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، بیت اللہ پہلے سے موجود تھا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا، وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ یا وہ لوگ کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے کشتی میں سوار کیا، تو یہ ان کے نسل سے جو لوگ بھی آئے ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا عبادت کرنے کے لیے، اور وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ کا نام آتا تھا تو وہ روتے تھے اور سجدے میں گر پڑتے تھے، تو وہ لوگ بھی عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کرتے تھے تو کس طرف عبادت کرتے تھے؟ کوئی تو قبلہ رہا ہوگا۔ اس کو بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے سے قبلہ موجود، یعنی یہ گھر موجود ہے، پہلے سے گھر موجود ہے، ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ مان لے آدم علیہ السلام کے جو بیٹے شیث علیہ السلام تھے وہ بھی ہیں، یا ان کے بعد جو بھی انبیاء ہیں وہ عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ایماندار تھے عبادت کرتے تھے، کس طرف عبادت کرتے تھے؟ تو ان کا قبلہ یہ تھا جس کی طرف یہ عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ گھر چکے موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا گھر جو مکہ کے اندر ہے یہ بنایا گیا، پہلا گھر دنیا کے اندر یہ پہلا گھر بنایا گیا۔ اور پہلا گھر سے مراد عبادت خانہ، معبد خانہ ہے، معبد، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جہاں عبادت کی جاتی ہے اس کو معبد کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ گھر جو لوگ رہتے ہیں وہ گھر مراد ہے، نہیں، یہاں مراد عبادت خانہ، یہ پہلا گھر یہ کعبہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ پہلا گھر جو دنیا کے اندر بنایا گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی، یعنی لوگوں کے لیے جو بنایا گیا یہ پہلا گھر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ موجود تھا، خانہ کعبہ موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام ہے، یہ پہلی مسجد حرام ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت المقدس۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ، جو وقت کتنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40، یعنی 40 سال کا فاصلہ ہے۔ گویا کہ پہلا گھر یہ بیت اللہ ہے، پہلی مسجد جو بنی ہے یہ ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اب بیت المقدس کی بھی بات آتی ہے کہ بیت المقدس کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے بنایا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے وہ بن چکا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ویسے ہی نیا کیا جس طرح کہ خانہ کعبہ کو نیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اب ہم ابھی دلائل دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر آیا ہے قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ گھر موجود تھا، وہاں وہ گھر یعنی بیت اللہ موجود تھا۔ پہلی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ وصیت کی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف وصیت کی کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کروں۔ یہ ہے
تو اس میں کہ اللہ رب العالمین نے عہد کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، تو عہد کس کے لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی موجود ہے اس کے حساب سے اس کو پاک صاف آپ کریں، اس کو آپ صاف ستھرا رکھیں، شرک کی جو غلاظت ہے اس کو آپ نکالیں، لوگوں کے لیے یہ گھر آپ صاف ستھرا رکھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو گویا کہ یہ گھر موجود تھا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دعا معلوم ہے نا کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو عمل جب کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ بنا بھی رہے تھے اور اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اٹھا رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یعنی دیواریں اٹھا رہے تھے، دیوار اٹھا رہے تھے، گھر گویا کہ موجود ہے، دیوار اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یہ بھی ہے کہ گھر پہلے سے موجود تھا۔ تیسری آیت کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کو متعین کر دیا کہ یہ گھر ہے، یہ گھر ہے۔ تو بوانا نشاندہی کروایا اللہ رب العالمین نے، گویا کہ گھر موجود تھا، بیت اللہ موجود تھا جس کی نشاندہی یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلایا، متعین کیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی گھر کی جو جگہ جو بیت اللہ ہے نا، اس جگہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا اور کہا کہ اس کو پاک و صاف رکھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے آپ پاک و صاف کریں۔ اسی طرح سے یہ تو قرآن کریم کی آیات ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو لے کر کے گئے تھے، اسماعیل کو لے کر کے مکہ گئے تھے بچپن میں ہی، کہ جب اسماعیل ہوا تو ان کی جو دوسری بیوی تھی سارہ، اس کے ساتھ مسئلہ ہوا نا، تو ہاجرہ یا ہاجر کو لے کر کے، ان کا نام ہاجر تھا، ہاجرہ لوگ کہتے ہیں، تو ان کو لے کر کے اور اسماعیل کو لے کر کے جب گئے تھے ابراہیم علیہ السلام وہاں، اور چھوڑ کر کے آئے تھے کچھ کھجور اور مشکیزہ میں پانی دے کر کے، اور جب وہاں سے لوٹے، جب پہاڑی کے پیچھے آئے آڑ میں، تو پھر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، دعا کی، کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابھی کب کی بات ہے؟ عند بیتک المحرم، کہ اللہ رب العالمین میں نے اپنی اولاد کو کہاں بسایا ہے؟ تیرے گھر کے پاس، عند بیتک المحرم۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا ہے، مدینہ کو حرام کس نے ٹھہرایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکہ کو حرام کس نے ٹھہرایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جبکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جب بنایا اسی وقت حرام ٹھہرایا۔ تو حرام تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت سے ہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اعلان کروایا، بتلایا لوگوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ یہ تقدیر میں لکھ رکھا تھا کہ ابراہیم کی زبانی اللہ تعالیٰ اعلان کروائے گا، اور کروایا اللہ رب العالمین نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو لے کر کے وہاں گئے اور جب چھوڑ کر کے آ رہے تھے وہاں، جب چھوڑ کر کے آ رہے تھے تو اس کی بیوی جو ہاجرہ تھی تو پیچھے لگ بھی گئی نا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہاں جہاں کہ نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، ایسی وادی میں یا ایسی جگہ میں آپ چھوڑ کر کے جاتے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں تنہا یہاں چھوڑ کر کے جاتے کہاں؟ بار بار وہ پوچھتی رہی اور چلتی رہی، پھر لاسٹ میں اس نے خود کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اس طرح کرنے کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے۔ تب اس نے ہاجرہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین تب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہاں سے وہ پلٹ گئی، آ گئی وہاں سے واپس۔ ابراہیم علیہ السلام جب آڑ میں گئے تو وہاں پھر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اللہ رب العالمین ہمارا پروردگار، ہم نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ ٹھہرایا ہے تیرے گھر کے پاس کہ جو آباد نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غیر ذی زرع عند بیتک، کوئی کھیتی باڑی والی بات نہیں، کچھ نہیں،
रब्बना तकब्बल मिन्ना। अब उसमें अल्लाह ताला ने दुआ की, बरकत के लिए दुआ की ना कि फजअल आफियतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़ मिनस समरात। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह ताला ने मक्का को बरकत से भर दिया, बरकतों से भर दिया, बरकत ही बरकत दे दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ किए तो ये तो उस वक्त की बात है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे, अभी दूध पी रहे थे, गोया के घर मौजूद था, खाना काबा मौजूद था, इंद बैतिकल मुहर्रम, ये है ना। फिर इसी तरह से आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छोड़ करके उनको जब आ गए तो पानी जब ख़त्म हो गया तो हाजरा ने पानी के लिए जो चक्कर लगाया सफ़ा मरवा के दरमियान, और सफ़ा पे गई, मरवा पे गई, जो भी है, और इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस है सही बुखारी के अंदर, तो इसी को अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा में हज में रख दिया। तो वो जब गई पानी के लिए तो पानी नहीं मिला, लास्ट में जब मरवा पे थी वो, तो उसने आवाज़ सुनी, एक हाजरा ने आवाज़ सुनी, तो आवाज़ सुनी तो उसने कहा क्योंकि कोई मददगार नहीं, उधर जाके झांकती है कोई नहीं, इधर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो हाजरा ने कहा कि आप कौन है, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आप करें। तो वहाँ जब ये गई जहाँ जमज़म था ना, जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को रखी थी, तो वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। तो वहीं वो एड़ी मारे या वहाँ अल्लाह के हुक्म से पानी निकला, पानी वहाँ निकला, तो हाजरा ने उसको घेर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उम्मे इस्माइल न होती तो अभी ये बहता हुआ पानी होता, ये बहता हुआ पानी होता। तो हाजरा ने वहाँ, फिर जिब्रील ने वहाँ जो कहा था हज़रत हाजरा से कि ये अल्लाह का घर है और तुम्हारा ये बेटा और तुम्हारा शौहर इसको बनाएगा। हदीस में ये है कि जिब्रील ने ये कहा कि ये अल्लाह का घर है और इसकी तामीर यानी उठाएगा इसको। कौन उठाएगा? तुम्हारा ये बेटा इस्माइल और इब्राहिम, तुम्हारे जो शौहर है, ये उठाएगा। तो इससे भी पता चलता है कि घर मौजूद था। हाँ, आता है कि पहले मान ले इस तरह की, अभी जो है ना ये तो बाद में बना गया, इस पर बहुत सारे अदवार गुजरे हैं मेरे भाई बनाने के हवाले से, बहुत मरतबा तोड़ा भी गया है और फिर बनाया गया है। जो हतीम है, हतीम जो खाली जगह है, नहीं खाली जगह नहीं है, जो जिसके इर्द गिर्द दीवारें बनी हुई है नीचे में, इस पे तो ऊपर छत है अभी, जिस पे अभी गिलाफ लगा हुआ है, वो भी हतीम का हिस्सा है। वो भी ये क्या नाम है, काबा का हिस्सा। हतीम भी ये काबा का हिस्सा है, उसमें नमाज़ पढ़ना, काबा में नमाज़ पढ़ना है। ये तो बादशाह आते थे तो कोई बनाते थे, कोई तोड़ते थे, कोई बनाते थे। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये हज़रत आयशा की हदीस है कि अगर तुम्हारी कौम के लोग ये अभी नए नए इस्लाम में नहीं आए होते तो मैं इब्राहिम की बुनियाद पे इसको बनाना चाहता था या बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बनाए वो। तो कहने का मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको उठाए हैं, दीवार को उठाए हैं, और पहले सैलाब आता तो बहा करके ले जाता उसको इधर से उधर से। वो टूटा भी कई मरतबा, तो कितनी मरतबा ये टूटा है और बनाया गया है। तो ये जो खाना काबा है सबसे पहले किसने बनाया है? तो राजे कौल जैसा लगता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ही बनाया है अल्लाह के हुक्म से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको नया किया है, उसकी दीवारें उठाई है उसने। जैसा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और दोनों जब मिल करके गए तो जब अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ करके आ गए थे ना वहाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को छोड़ करके आ गए थे, ये सारा के पास वापस आ गए थे। तो एक ज़माने के बाद ये गए वहाँ, एक ज़माने के बाद गए तो जब तक कि हाजरा का इंतकाल हो गया था और इस्माइल ने शादी कर ली थी। यानी वहाँ जब पानी मिला ना तो जुरहुम कबीला के जो लोग थे, यानी यमन के जो लोग थे ना, इधर आकर के बसेरा कर लिए थे इनसे इजाज़त लेकर के, हाजरा से लेकर के, कि चूँकि जब वो आए उधर तो देखे कि यहाँ ये परिंदे मंडला रहे हैं, तो उनको ख्याल में आया कि जब तक पानी नहीं है तो परिंदे क्यों उड़ रहे हैं। तो उसने 2 आदमी को भेजा पता लगाने के लिए, तो पता चला कि यहाँ पानी है। तो फिर आकर के वो लोग इनसे इजाज़त लेकर के कि हम यहाँ बसना चाहते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा कि ठीक है आप बसें, लेकिन पानी पे हमारा कब्ज़ा रहेगा, पानी पे आप लोग काबू नहीं पा सकते। पानी कितनी बड़ी नेमत है, देखिए पानी की वजह से जंग बदर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने कहा कि देखिए यहाँ पानी है, पानी से करीब रहें, हमें फ़ायदा होगा। तो वहाँ करके लोग बस गए। तो वहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम पले बड़े हुए और जुरहुम कबीला की एक लड़की से उनकी शादी हुई।
تو ایک زمانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے ابراہیم آتے ہیں. جب آتے ہیں تو گھر پہ یہ موجود نہیں ہوتے ہیں. تو ان کی جو بیوی ہوتی ہے ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے. تو وہ شکایت کرتی ہیں کہ کھانے پینے کی تنگی ہے، پریشانی ہے، میرے شوہر شکار کرنے گئے ہیں یا کھانا پینا لانے کے لیے گئے ہیں. اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اس وقت جو یہ لوگ گزارا کرتے تھے گوشت اور پانی پر، گوشت اور پانی پر. اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا دی تھی نا، گوشت اور پانی کے اندر برکت دے. خاص طور سے جب وہاں گئے تھے اور ان کی بیوی سے، جب پہلی جو بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، ان سے جب پوچھا تو اس نے گلا شکوہ کیا کہ پریشانی ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارا جب شوہر آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی یہ جو دروازہ ہے نا، دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینے کے لیے. تو اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک اس طرح کے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہیں. تو اس نے کہا اور کچھ کہا؟ تو کہا کہ ہاں اس طرح کہیں کہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس کو بدل دینے کے لیے. تو اس نے کہا کہ اس نے طلاق دے دینے کے لیے کہا ہے، تم چلی جاؤ. پھر دوسری شادی کی اس نے، اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی. اور دوسری شادی کے بعد ایک زمانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو پھر وہ موجود نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام گھر پہ. تو ان سے حال احوال پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کی تعریف حمد بیان کرتی ہے کہ الحمدللہ خوشحال ہیں، ٹھیک ہے، زندگی اچھی چل رہی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ تمہارے شوہر آ جائے تو اس کو سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی طلاق نہیں دینے کے لیے. پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ آئے، پھر وہ چلے گئے. پھر ایک زمانے کے بعد آئے ہیں، تب خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات آئی. یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر جب یہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام وہیں تھے زمزم کے پاس یا پانی کے پاس. تو پھر دونوں کی بات ہوئی، باپ بیٹا کی، اور پھر خانہ کعبہ تعمیر ہونے کی بات آئی. تو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، یعنی اینٹ چڑھا رہے تھے وہ، اور اسماعیل اٹھا کر کے دے رہے تھے. یہاں تک کہ جب دیوار اونچی ہو گئی نا، وہاں تک نہیں پہنچ پائے یا ابراہیم علیہ السلام کو دقت اور پریشانی آنے لگی، تو اینٹ رکھ کر کے جو ابھی مقام ابراہیم میں رکھا گیا ہے نا، وہی ہے، اس پر چڑھ کر کے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تجدید کیے ہیں کالے. یا دوسرے علماء جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں اٹھائی ہیں. ورنہ یہ جو گھر ہے، یہ دنیا میں اللہ کا جو گھر ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے، جو خانہ کعبہ ہے، جو کہ مقدس ہے، اور جس کے ارد گرد مسجد ہے، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ہے. 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ہے.